جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ انہیں یا رکوع کی حالت میں دیکھتے ہیں یا سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ سجدہ کیوں کرتے ہیں، رکوع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی مقصود ہے، دکھاوا مقصود نہیں۔ کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے، فرمایا رب العالمین ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کہیں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ کہیں فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہا ساتھیو آپ میں سے کوئی شخص 40 سال سجدے میں پڑا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن کسی ادنا صحابی کی اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس گھڑی میں اس نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے چہرے اطہر کو دیکھا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک شخص ساری زندگی اعمال کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، پیغمبر علیہ السلام کے کسی ادنا صحابی کی ایک گھڑی کا، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں ہے۔ جو لمحہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، انہوں نے دکھ میں سکھ میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ کہا یاد رکھو یہ تو ایسے عظیم ہیں، تبوک کے موقع پر جب پریشانی کے عالم میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تب بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہماری گردنیں ٹوٹے جا رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس موقع پر ہم نے پتے بھی کھائے اور ہمارا پیشاب اس طرح ہوتا جس طرح جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے، بکریوں کے پیشاب میں مینگنیاں آتی ہیں۔ اس موقع پر بھی انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ہر موقع پر دکھ ہے، سکھ ہے، پریشانی کے عالم میں بھی ساتھ کھڑے ہیں، خوشی کے عالم میں بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑا۔ ایسے عظیم ہیں، ایسے معتبر ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے جس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتے، ہم کسی صحابی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے۔ فرمایا جو غلو کرتا ہے وہ دین سے فارغ ہے، جو تنقیص کرتا ہے وہ بھی دین سے فارغ ہے۔ کہا ان سے محبت عین ایمان ہے، عین دین ہے، عین احسان ہے۔ کہا ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا کائنات کے لوگوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے دلوں کو چیک کیا، سب سے پاکیزہ اور اچھے دل انبیاء کے نظر آئے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے ان کو چن لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر اور پاکیزہ دل صحابہ کے نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، نبی کی نوکری کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کہیں فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو ان کو تقوی پہ پایا۔ کہیں فرمایا حاطب بن ابی بلتہ جب جاسوسی کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ساتھیو اسے چھوڑ دو، اے عمر اسے کچھ نہ کہو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ جو بھی عمل کرے رب العالمین نے بدر والوں کو معاف کر دیا ہے، اسی طرح عہد والے، اسی طرح بیت رضوان والے، ہم کس کس کو دیکھیں، کس کس کا تذکرہ کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے پھر آسمان بھی نہیں رہے گا۔ کہا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں چلا جاؤں گا صحابہ پہ
فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ فرمایا یہ صحابہ امت کے لیے امان ہیں، جب صحابہ چلے جائیں گے امت بھی فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے صحابہ گئے ہیں یہ امت بدعات میں، خرافات میں گھر چکی ہے۔ ہم بدری صحابہ کو دیکھتے ہیں، انصار صحابہ کو دیکھتے ہیں، احد والوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑی ان کی تعریف کی ہے۔ فرمایا والذی نتبوأ الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ انصاری صحابی کا واقعہ ہے، خود نہیں کھاتے، نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلاتے ہیں۔ رب قرآن کریم کی آیت کو نازل کرتا ہے، وہ تو ایسے عظیم ہیں، ایک گرتا ہے کہتا ہے پانی، دوسرا گرتا ہے کہتا ہے پانی، تیسرا گرتا ہے کہتا ہے پانی۔ جب ایک کو دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے دوسرے کو دو، دوسرے کو دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے تیسرے بھائی کو دو، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا۔ اللہ رب العالمین سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، وہ تو ایسے عظیم ہیں۔ ہم کس کس صحابی کو، کس کس ستارے کا تذکرہ کریں، ہم کس کس پہ ہاتھ رکھیں، سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان عمل نہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے کھاتے میں جنت کو لکھ دیا ہے۔ ایسے عظیم ہیں، ہر موقع پر انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، کہا لوگو اصحاب محمد کو کبھی بھی گالیاں نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، کہا میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا صحابی اگر مٹھی بھر جو بھی خرچ کرے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تین گروہوں کا تذکرہ کیا، کہا مہاجرین ہیں، انصار ہیں، کہا جو ان کی اتباع کرتے ہیں رب ان سے بھی راضی ہو گیا۔ یہ عظیم طبقہ ہے، یاد رکھیے ساری زندگی ان کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیے، زبان کھولیں گے زبان درازی کریں گے، طعن و تشنیع کا نشانہ کسی ایک صحابی کو بنائیں گے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نفاق اور کفر تک پہنچ جائیں گے۔ اقول قولی ھذا